السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان کی سیاست، معیشت، آئینی مسئلہ، گورننس کا میٹر، یہ ساری چیزیں اپنی طرف ہو گئی ہیں۔ ایک میٹر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہر کی زبان پہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کون ہوگا، کس طرح ہوگا، سمری آئی نہیں آئی، سمری جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے، کیا وزیر اعظم کا استحقاق جو ہے اس کو کوئی چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سمری کیا اپنے وقت پہ آئے گی، پہلے سے سمری آنا بری بات ہے، پہلے سے نوٹیفیکیشن ہونا بری بات ہے، کیونکہ دو چیف ہو جاتے ہیں، حالات ملک کے ارد گرد پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ڈائریکشن نئے چیف کی طرف ہوتی ہے، لیکن فیصلہ کے اختیارات ٹل ریٹائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے، جو جب تک ریٹائر وہ نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ کنفیوژن بھی تھی کہ کیا کسی کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیا سمری کے بغیر بھی وزیر اعظم کوئی استحقاق ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں، اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے آئین کے آرٹیکل 243 کو پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب عالی کہ وزیر اعظم کا یہ استحقاق ہے کہ وہ چار جو اپوائنٹمنٹ ہے، تین بڑی اپوائنٹمنٹ جو بلکہ چار بڑی اپوائنٹمنٹ جو ہے، اور اس کو مینشن کیا ان پوسٹوں کو کہ وہ پرائم منسٹر کر سکتے ہیں، اور وہ پھر 48 میں آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ جو بھی سمری جاتی ہے اس کو صدر صاحب جو ہیں وہ اپروو کرتے ہیں، اور اس کا ایک پروسیجر ہے 10-15 دن کا۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے تو کلیئر یہ ہو کہ جی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ریکمنڈڈ نام جو سینئر ترین لوگ ہوتے ہیں ان کے نام GHQ سے منسٹری آف ڈیفنس آ جاتے ہیں۔ منسٹری آف ڈیفنس کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، GHQ کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی رول نہیں ہوتا ہے، وہ صرف نام بھیج دیتے ہیں جو سینئر موسٹ ہوتا ہے، اور وہ سینئر موسٹ نام سیل پیک میں ہوتا ہے، اور پھر سیل پیک سے وہ پھر منسٹری آف ڈیفنس اس پہ اپنا کورنگ لیٹر لگا کر بھیج دیتے ہیں آپ کے وزیر اعظم کو۔ وزیر اعظم ہاؤس اسے کھولتا ہے، اور کھولنے کے بعد کانسٹیٹیوشن میں جو وزیر اعظم کو استحقاق ہے کہ ان 5 نام، 4 نام، 3 نام، 6 نام، 7 نام، جو بھی نام آئے ہیں ان میں سے وزیر اعظم کو یہ استحقاق ہے کہ کسی ایک نام کے آگے لکھ دے جوائنٹ چیف آف اسٹاف، اور کسی دوسرے نام کے آگے لکھ دے آپ کے آرمی چیف، اور اسی طریقے سے ایئر مارشل چیف اور نیوی چیف۔ تو اس میں آئین بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی سمری، کوئی کچھ، کسی کی طرف سے آنا، کسی کی طرف سے جانا کچھ نہیں۔ اور یہ پرٹیکولرلی جو آپ کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار پرائم منسٹر کو ہے، ہاں چیف کمانڈنٹ ہونے کی وجہ سے صدر صاحب وزیر اعظم کی سمری جو جاتی ہے، جو فائنل ہوتی ہے، جس کو صدر بدل نہیں سکتے، سوائے آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت جو سمری آتی ہے اس میں ان کی طرف سے کوئی ایڈوائز آ سکتی ہے، لیکن وہ وقتی مسائل کے لیے ہوتا ہے، اور پھر وہ اگر وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے بھیجا ہے وہ بالکل صحیح ہے تو ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ قیاس آرا ہی بہت ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوٹیفیکیشن پہلے ہو جائے، ضروری نہیں کہ 29 کو آرمی چیف جو ہیں وہ آپ کے ریٹائر ہو رہے ہیں تو 29 کو ہی ہو۔ پاکستان میں 1.5 مہینے پہلے جنرل آصف باجوہ صاحب کی ہوئی تھی، تو باجوہ کہہ رہا ہوں، جنرل آصف صاحب کی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے۔ تو پاکستان میں پہلے نوٹیفیکیشن ہوتے رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ 4 پوسٹیں ہیں جس کو کانسٹیٹیوشن اجازت کرتا ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں DGI کی بھی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کا استحقاق نہیں ہے، وہ آرمی چیف کا ہے، ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ میں آتی ہے، وہ اپوائنٹمنٹ میں نہیں آتی۔ اور اس میں جس طرح صدر صاحب چڑیا بیٹھاتے ہیں، اس میں وزیر اعظم چڑیا بیٹھاتے ہیں، لیکن استحقاق آرمی چیف کا ہوتا ہے DGI میں۔ اگر DGI کی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کی ہوتی تو یہاں پر 4 پوسٹ کے بجائے 5 پوسٹ لکھ دیتی کانسٹیٹیوشن کہ جناب آرمی چیف، جوائنٹ چیف آف اسٹاف، چیف نیول، چیف ایئر فورس اینڈ DGI SI۔ تو نہیں لکھا نا،
اس کا مطلب ہے اس وقت کی پارلیمنٹ نے جس میں کانسٹیٹیوشنز کو ڈرا کیا تھا، کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، اس وقت ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار آرمی چیف کو ہے، وزیر اعظم کو نہیں ہے۔ یہاں ان 4 آدمیوں کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار صرف وزیر اعظم کو ہے، اور یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ سمری آئے یا نہیں ہے، پروسیجر ہے، ایک پرانا طریقہ کار ہے کہ جی ایچ کیو سے سمری آتی ہے، پھر منسٹری آف ڈیفنس جیسے میں نے کہا، پھر وزیر اعظم اور پھر صدر۔ اب یہاں پہ بہت ساری 2-3 باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور کانسپیرسی تھیوری آپ دیکھیں، سوشل میڈیا کھولیں تو ہر قسم کی بھاؤں شاؤں، ایون کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو لیگل پوائنٹس بھی نہیں پتہ ہے، جن کو آرٹیکل نہیں پتہ، جن کو آرمی ایکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آرمی ایکٹ میں اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کیا ہے اور ایکسٹینشن کیا ہوئی ہے، اور لاسٹ ٹائم جو کھوسا صاحب نے ایکسٹینشن دی تھی اس کو اپروو کی تھی، کیا کہتے ہیں آپ کے سپریم کورٹ نے، اس میں کیا ورڈز ہے، ریٹینشن کا کیا مسئلہ ہے، ریٹینشن کیوں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، ایکسٹینشن سے کیا مراد ہے، 4 جنرل کو کون پروموٹ کر سکتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جن کو کانسٹیٹیوشن کا لفظ نہیں پتہ ہے، وہ اہم ترین پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے آ کے باتیں کرتے ہیں، اور یقین مانیے حیرت ہوتی ہے جب وہ گفتگو سننے میں آتی ہیں، جب باؤ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال لیکن اس وقت 2 مسئلے بہت امپورٹنٹ۔ ایک میٹر یہ سننے میں آیا ہے کہ عمران خان صاحب اس اپوائنٹمنٹ کو جو مسلسل متنازع بنا رہے ہیں 2 امپورٹنٹ کام انہوں نے کیا ہے، اور ایک کیا ہے کہ وہ جو پنڈی میں انہوں نے اپنے عوام کو، لوگوں کو بلایا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی وہاں پر چند ہزار لوگ آ گئے تو بھی مسائل ہیں، اور بہت زیادہ آ گئے تو۔ دوسری طرف عمران خان نے صدر صاحب کو یہ بہت اہم ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ صدر صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ اس وقت تک جب تک آپ روک سکتے ہیں اس اپوائنٹمنٹ کی سمری کو روکیے گا، اور آئینی طور پر صدر کے پاس کچھ وقت ہے کہ وہ اس اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں وزیر اعظم سے کچھ کورسپونڈنس کر سکتا ہے ایڈوائس کی بنیاد پہ، لیکن اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک وقت کے بعد 10 دن اور 15 دن کے وقت کے بعد وہ ایک نقطے کا بھی اضافہ کر سکے یا بدل سکے، اس کے پاس اختیار، لیکن ٹائم وہ گین کر سکتا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے واضح طور پر اس صدر کو، جو کہ بیسیکلی اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے کے بجائے ایک غلامانہ ایکٹ کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں کر رہے ہیں، کافی عرصے سے کر رہے ہیں، اسی لیے بلاول بھٹو صاحب نے ان کو واضح طور پر سمجھایا ہے کہ آپ کے کانسیکوینسز بہت ہی خطرناک ہوں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بلاول بھٹو صاحب نے جو یہ کہا ہے، اس سے پہلے اگر اتحادی حکومت ان کے خلاف غیر آئینی اقدام کرنے پر، اور عمران خان کے غیر آئینی اقدام کو ماننے پہ، جب عدم اعتماد کی تحریک پہ انہوں نے اسمبلی توڑی تھی، جس کو سپریم کورٹ کے 5 ججز نے کہا کہ اللیگل ایکٹ ہوا ہے، اسی وقت قریب اس حکومت نے انیشیٹ کر لیا ہوتا آئین شکنی کا کیس عمران خان اور ان 5 پہ انکلوڈنگ صدر پہ، تو آج صدر کی اور عمران خان کی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ یہ کانسپیریسی کرنے کے لیے، سازش کرنے کے لیے پیچھے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کچھ اور لوگوں کا بھی خواہش ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑا مجمع لا کے جی ایچ کیو پہ پریشر دیں گے تو حکومت جو ہے وہ مان جائے گی، اور جو عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کو وہ آرمی چیف بن جائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے یہ بہت ممکنات میں سے نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ نہ اس کو کوئی منوا سکتا ہے۔ عمران خان کے ہر ایکٹ ناکام ہوا ہے، عمران خان کا سارا ایکٹ جو لانگ مارچ ہے وہ ناکام ہو گیا ہے، سائفر سازش ناکام ہو گئی ہے، ادارے پہ جو انہوں نے الزام دیا ہے، فوج پہ الزام دیا ہے، وہ سب، اور یہ جو پورا ایک ڈرامہ بنایا ہے انہوں نے فائرنگ کا اور ایف آئی آر کاٹنے کا، اور اہم ترین پوسٹ کو کانسپیریسی کا حصہ بنا کر ایف آئی آر میں داخلے، یہ سب ان کا ناکام ہوگا، ملک گیر۔ اور یہ جو گولی کا ہمدردی لے کر انہوں نے پوری دنیا میں، بے نظیر نے تو زخمی ہونے کے بعد کوئی اعلان نہیں کیا کہ لوگ نکلیں، نہ ان کے لوگوں نے کہا، لیکن لوگ پورے پاکستان سے نکلے کہ ہماری لیڈر کو گولی لگ گئی ہے، اور اپنی محبت میں نکلے۔ عمران خان نے تو گولی لگنے کے بعد ٹہلے بھی، چلے بھی،
اور پھر زوردار انہوں نے بھی اور ان کے لوگوں نے اعلان کیا کہ نکلو باہر، عمران خان کو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور آپ محبت میں نکلیں۔ ان کے اپنے لوگوں نے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے بیانات دیے لوگوں کو نکالنے کی، عمران خان کا بیان ہے لیکن لوگ نہیں نکلے۔ بڑا فرق ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور اس پر بغیر پیپلز پارٹی کے، بغیر بے نظیر کے، بغیر کسی کے کہے ہوئے لوگ خود محبت میں نکل آئے تھے، پورا پاکستان امڑ آیا تھا۔ اور یہاں عمران خان چیخ رہے ہیں اور عمران خان کے سارے بڑے سینئر چیخ رہے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس گولی کا، لیکن لوگ سمجھ چکے تھے کہ عمران خان صاحب کو گولی لگی ہے، چھرا لگا ہے، کیا ڈرامہ ہے، تو لوگ نکلے ہی نہیں۔ تو عمران خان کا لانگ مارچ بھی تباہ ہو گیا۔ لیکن 4,000 افراد بھی، اگر میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میں اپنے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ جگہ جہاں عمران خان لوگوں کو بلا رہے ہیں، پنڈی، جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنڈی کی انتظامیہ یعنی وہ ان کے حکومت کے انڈر میں آتی ہے، پرویز الہی کے انڈر میں آتی ہے، وہاں ان کو فل سپورٹ دیا جائے گا، وہاں وہ جو گن کرنا چاہیں گے کریں گے، پولیس نیوٹرل رہے گی، اس بنیاد پر وہ اگر 2، 3، 4 ہزار افراد بھی لے آتے ہیں تو وہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان 2، 4، 5 ہزار میں کرمنلز اور دہشت گرد اور اسلحہ بردار جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہوں گے تو کچھ بھی مس ہیپ ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کل میرے پروگرام میں ایک جنرل صاحب تھے، انہوں نے ایک بات کہی کہ اس مس ہیپ کا مطلب پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچانا، سیکورٹی فورسز کو نقصان پہنچانا، پاکستان کے ادارے کو کمزور کرنا اور پاکستان کے لیے اندازی یعنی بیرونی اندازی کے جواز پیدا کرنا، مثلا پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف بہت بڑی سازش۔ تو اس پہ پھر فوج کبھی اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلاتی، ایف سی بھی نہیں چلاتی، چلیں پولیس چلا لیتی ہے، لیکن اگر ایسی سازش ہوتی ہے وہاں پہ جس سے قومی سلامتی اور پاکستان کو خطرات لاحق ہوتے ہیں تو پھر فوج نے تو حلف اٹھایا، آئین اٹھایا، وہ چاہے وہ انٹرنل دشمن ہو یا ایکسٹرنل ہو، چاہے اپنوں میں سے ہوں چاہے باہر سے ہوں، ان سے نمٹنا باحکم آئین، باحکم حکومت فوج کا بھی کام ہے۔ تو ایک بہت بڑی سازش ہے یہ، اور یہ تیار ہو چکی ہے اور یہ پکائی جا رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے پریشر کر کے وہاں پر وہ فوج کو دھمکائیں گے اور فوج جو حکومت کو دھمکائے اور حکومت پھر وہی کرے جو عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرے۔ لیکن عمران خان کا یہ عمل عمران خان کو مزید تباہ کر دے گا، مزید تباہ، جتنی سیاست انہوں نے اپنی تباہ کر دی ہے مزید۔ اور کوئی اگر شخص پیچھے سے بیٹھ کے ان کو اشارہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس عمل سے آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے، جس کی بنیاد پہ عمران خان کہہ بھی رہے ہیں کہ میں سرپرائز دوں گا، تو شاید کوئی ایک آدھ شخص ان کو پیچھے سے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ وہاں پر GHQ میں لوگ لائیں، آپ 3,000 بھی لے آئیں، بہت بڑی بات ہے اس علاقے میں، اور اس کا دباؤ جو ہے وہ پریشر ہوگا اور آپ کی مرضی کا کام ہوگا تو آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ان کو بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ وہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور پاکستانی قوم یہ سب دیکھ رہی ہے، پاکستان کہ کس طریقے سے عمران خان پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے آئین اور قانون کو، پاکستان کی قومی سلامتی کو، پاکستان کے آپ کے وجود کو، ریاست کو اور اس کے آپ کے وجود کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں، یہ 2 بڑی سازش ہے، صدر صاحب والی بھی اور 26 نومبر کو جلسہ یا جو بھی جلوس لا کر جو وہ چاہتے ہیں ان کو کوئی پیچھے سے کون مدد کر رہا ہے، کسی وقت ان کا نام بھی ہم ضرور آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔